یہ جو معاشی بحران کا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے تو اس کا ایک منفی اثر یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑے زیادہ ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے گھروں میں باہر جھگڑے فسادات، اور حتیٰ کہ یعنی لوگ اپنی حدود سے اس حد تک آگے آ جاتے ہیں کہ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا بڑا معاملہ. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈوں پر جب کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں کسی کی گاڑی سے کسی دوسری کی گاڑی یا بائک وغیرہ ٹچ ہو گئی. اب معاملہ چھوٹا سا ہے لیکن سب سے پہلے اگر سامنے والا کسی پریشان کن حالات کے اندر ہے، اس نے باہر نکلنا ہے، اور جو اب گفتگو کا آغاز ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 7 پشتوں کو جو ہے وہ بخشا نہیں جاتا. اور اچھا پھر اگر وہ تھوڑا سا مطلب صحت مند آدمی ہو اور پرجوش ہو تو پھر جسمانی طور پر بھی معاملات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص تو وہ ہے جو زیادہ جھگڑالو ہو. اچھا یہ روایت جو ہے، اس کا مفہوم عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے کہ یار یہ جھگڑا کرنے والے، گالیاں بکنے والے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ جو روش چل پڑی ہے، اب گھروں میں مثال کے طور پر بچوں کے جھگڑوں کے اندر بڑوں کا شامل ہو جانا دیکھا ہوگا، اور اس میں بڑی بڑی لڑائیاں، حتیٰ کہ جناب بھائی بھائی سے دور ہو گیا، بہنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئی. تو اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بنیاد تو بیان کر دی کہ جو اس میں زیادتی کا جو ایک سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض افراد جو ہے، بلکہ اکثریت جو ہے وہ دماغی طور پہ پریشان ہے. مالی مسائل کے اندر لوگ اتنا زیادہ گرفتار ہیں کہ وہ کہیں کا غصہ جو ہے وہ کہیں نکال رہے. اچھا اس میں ایک ہمیں جو دین ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو کھلونا بنا لیتا ہے نا. جب کسی کو غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں ایک کھلونے کی مانند ہوتا ہے. جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے کہ جب چاہا اس کو جہاں لڑکا دیا، جب چاہا جہاں پھینک دیا. تو جب انسان غصے میں آتا ہے اور غصہ کئی گناہوں کا سبب بنتا ہے تو شیطان اس سے پھر کھیل رہا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جو ہے وہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ عقل انسان کی کام نہیں کر رہی ہوتی. ورنہ نقصان کو اگر دیکھے اور جو ممکنہ نقصان ہے اس کو دیکھے، یا جو نقصان جو ہے ہو رہا ہے اس کو دیکھے، تو انسان جو ہے وہ جھگڑا نہ کرے. تو اس پر مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی. ہمارے ابھی پچھلے دنوں ایک دوست تشریف لائے میرے پاس، اور وہ کہنے لگے کہ ایک جھگڑا بیان کر رہے تھے، گفتگو کے دوران انہوں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ ایک جگہ پر بہت بڑا جھگڑا ہو رہا تھا. اچھا. اور کئی لوگ لڑ رہے تھے، اس میں خواتین بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے، بچے بھی تھے، یعنی دونوں طرف باقاعدہ ایک جنگ کا سلسلہ تھا. اور 2 گروپ بنے ہوئے تھے اور دونوں طرف جو ہے وہ بڑی چیزیں جو ہے وہ توڑی جا رہی تھیں، ماری جا رہی تھیں، اور ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. اب اس طرح کے جھگڑوں میں ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن جو رغبت کرتا ہے جس بات کی طرف، وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا، بالکل عزتوں پر کوئی حملہ ہو گیا ہوگا، کوئی مالی کوئی معاملہ ہوگا. بڑا نقصان ہوا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دریافت کیا، جو وہاں پر لوگ موجود تھے جو جانتے تھے کہ جھگڑے کا سبب کیا، ان سے جب معلوم کیا تو وہ سن کے آپ کو بڑی ہنسی آئی. اچھا. وہ کہنے لگے کہ جھگڑے کا سبب یہ تھا. اچھا وہ علاقہ پسماندہ علاقہ تھا، غریب علاقہ تھا، اور وہ لوگ زیادہ تر تعلیم یافتہ نہیں تھے نا، تو اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں. تو وہ جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ جھگڑے کا سبب یہ بنا کہ ایک طبقے کا ایک یعنی جو ایک ٹیم تھی اس کا ایک کبوتری جو ہے وہ اڑ کر کسی کے گھر میں آ گئی نا. اچھا. اور اس نے وہاں پر آ کر انڈے دے دیے. اچھا. اب ان کے تقاضا کرنے پر انہوں نے کبوتری تو واپس کر دی، انڈے واپس نہیں کیے. اس پر جھگڑا ہو گیا، اور اس پر اتنا جھگڑا ہو گیا کہ ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور جو ہے اتنی بڑی لڑائی جو ہے وہ ہو گئی. تو یہ سب شیطان نے چھوٹے سے معاملے کے اندر کیا. اور یہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ پھر اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی. اور گھروں کے اندر ہم دیکھیں، آپ نے معاشی حوالے سے ذکر کیا، تو بعض لوگ باہر بڑے خلیق ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، بڑا نرم گفتگو کرتے ہیں، منہ سے شہد ٹپک رہا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. باہر جو ہے وہ کسی سے ساتھ بگاڑتے نہیں ہیں، کسی پر غصہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات کو خراب نہیں کرتے. لیکن یہی لوگ جب گھر پہنچتے ہیں، گھر آنے کے بعد ان کے چہرے کے تیور بھی بدل جاتے ہیں. بالکل. ماتھے پر جو ہے وہ شکنیں آ جاتی ہیں، اور پھر گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انہیں دونوں جگہوں پر دیکھ لے تو پہچان نہ پائے کہ یہ وہی شخص ہیں جن کے منہ سے شہد ٹپک رہا ہے. 2 متضاد رویے آپ کہہ لیں. بلکہ میں آپ کو یہاں ایک اور بات عرض کروں، جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ
یہ جو غصے کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے اندر انسان جو ہے نا وہ حق کو قبول نہیں کرتا بلکہ انانیت کی طرف چلا جاتا ہے. بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ فیل کر رہا ہوں، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو بات دراصل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ یعنی جو غصے کے اندر جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے وسط میں محل تعمیر کرے. سبحان اللہ. یعنی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے. تو یہ اتنا محمود ہے. ہمارے بزرگوں کا اگر ہم طریقہ دیکھیں، کسی نے کسی بزرگ کو جو ہے گالی دی، کوئی برے کلمات سے یاد کیا، کچھ ان کے اندر ایسی خرابی کا ذکر کیا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ اگر جو تم نے بیان کیا ہے وہ میرے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تم نے عیب اور جو برائی بیان کی ہے اگر وہ میرے اندر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے. تو اتنا ضبط اور اتنا کنٹرول اپنے اوپر اور اتنا جو ہے غصے سے پرہیز. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کے اندر بے قابو ہونے کے بجائے عقل و شعور کا دامن جو ہے اس کو تھام کر رکھیں.